5ویں پارے کی ابتدا، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ پیچھے ہم نے 3 قسم کے حرام احترام والے رشتے ہم نے پڑھ لیے جن سے نکاح جائز نہیں۔ بعض تو وہ رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، بعض وہ رشتے ہیں جو دودھ پینے کی وجہ سے انسان پہ حرام ہوتے ہیں، اور تیسرے نکاح اور سسرالی رشتے جو اللہ خالق کائنات نے انسان کے لیے ان کو حرام قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے رشتوں کے بارے میں انسان کے دل میں ادنا سی خواہش کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، کہ وہ شوہر والی عورتیں، شوہر والی عورتیں کیا مطلب؟ جس طرح ہم نے پچھلے جو نا وہ رشتے تم پہ حرام کیے ہیں، ایسے تم پہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شوہروں والی ہیں، یعنی وہ خواتین جو کسی کے نکاح میں ہیں۔ جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے اس وقت تک وہ تمہارے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ محصنات کے قرآن مجید میں 4 معنی جو نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، نمبر 2 آزاد عورتیں، نمبر 3 پاک دامنہ عورتیں، اور چوتھے نمبر پر مسلمان عورتیں۔ تو یہ مطلب ہے قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ احسان آیا ہے، بلکہ یہاں پر 3-4 آیات میں جو نا یہ مختلف شکلوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ شادی شدہ عورتیں، پاک دامنہ عورتیں، آزاد عورتیں، اور جو نا مسلمان عورتیں۔ وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں وہ تم پہ حرام ہے، ہاں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ خواتین جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جنگ کی صورت میں جو لونڈیاں بن جائیں، جو قید ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، ان سے کیا ہے، ان کے ساتھ جو نا وہ اپنے ریلیشن قائم کرنا یہ کیا ہے، جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر ایک لشکر بھیجا اوطاس کی جانب، تو اللہ رب العزت نے مسلمان لشکر کو فتح نصیب فرمائی، بہت سارا مال غنیمت، اور بہت ساری خواتین بھی تھی جو قید ہو کر جو نا کفار کی عورتیں قید ہو کر آ چکی تھی۔ حالانکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ شوہر والی خواتین وہ کیا تم پہ حرام ہے، لیکن اس میں ایک استثنائی صورت ہے کہ اگر وہ قیدی بن کر آ جائیں اور ان کے شوہر کافر ہوں، ان کے شوہر کیا ہوں، کافر ہوں، اور وہ قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں، تو ان کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ تو کیا ہوا، جب وہ جنگ اوطاس سے قیدنیں لائی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے اپنے جو ازدواجی جو تعلقات تھے ان کو قائم کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس کی، تو پھر اللہ خالق کائنات نے ان آیات کا نزول فرما دیا کہ تم پہ نکاح والی یعنی شوہروں والی عورتیں حرام ہیں، مگر وہ نہیں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو 1 ماہ یعنی استبراء رحم، 1 حیض کا انتظار کیا جائے گا،
یا پھر حمل سے ہیں، امید سے ہیں، تو ان کے حمل کا یعنی کہ بچے کو جنم دینے کا انتظار کیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے جناب وہ مسلمان ان جناب وہ لونڈیوں سے اور ان مملوکہ خواتین سے اپنے ریلیشن کو قائم کر سکتے ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ خواتین جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی لکھت ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا تم پہ۔ یہ جو ہم نے رشتے تمہارے لیے حرام کیے نا، یہ کوئی جناب ایسی ویسی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ خالق کائنات نے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے بسایا ہے، اس نے یہ احکامات بنائے ہیں اور لاگو کیے ہیں تم پہ۔ یہ تم پہ فرض ہے کہ ان رشتوں کے تقدس کا خیال کیا جائے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کرا دیا گیا تمہارے لیے ما وراء ذالکم، جو اس کے علاوہ خواتین ہیں، یعنی جو رشتے اللہ خالق کائنات نے تمہارے لیے حرام کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ باقی ساری خواتین جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہیں، حلال ہیں۔ تم کیا کرو، کن طریقے سے ان سے جناب ان کو اپنے عقد میں لا سکتے ہو، وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس کی بھی تقریباً 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ کسی بھی خاتون کو اپنے عقد میں لانے کے لیے سوائے لونڈیوں کے ان کے ساتھ نکاح نہیں، وہ ویسے ہی تمہارے لیے کیا حلال ہیں۔ باقی جو آزاد خواتین ہیں ان کو اپنے عقد میں لانے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 تو کیا ہو، ایجاب و قبول ہو۔ ایجاب و قبول ہو یعنی جناب مرد اور عورت ایک دوسرے کے عقد میں آنے کو قبول کر لیں، اس میں کوئی جبر نہیں، جبر کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا، بائی فورس جناب وہ جو نکاح ہے وہ منع ہے۔ تو ایجاب و قبول ہو۔ نمبر 2 کیا ہو کہ مہر کو ادا کیا جائے، مہر کو ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر نکاح کی نیت جو ہے وہ دائمی ہو، کہ دائمی طور پہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ طلاق کی نیت سے نکاح کیا جائے۔ طلاق کی نیت سے کیسے نکاح کیا جاتا ہے؟ جیسے متع ہے، ٹھیک ہے، متع جو نا جس کی اسلام کی ابتدائی اسلام میں جس کی اجازت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا، جس طرح حضرت صبرہ بن معبد الجہنی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پہلے اجازت دی گئی تھی کہ تم ایک لمٹ تک جناب وہ خواتین سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، نکاح کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، نکاح موقت یعنی ایک مدت تک۔ اب اسے قیامت تک کے لیے حرام کرا دیا گیا ہے۔ کوئی بھی مرد کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی عورت کے ساتھ عارضی طور پہ نکاح کرنا چند دنوں کے لیے، چند ماہ کے لیے، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کرا دیا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ جو نکاح کیا جائے وہ دائمی کیا جائے، ہمیشہ کے لیے کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ نکاح کیا جائے، یہ نہیں کہ وہ طلاق دینے کی غرض ہو، جیسے متع کے اندر ہوتا ہے اور جیسے حلالہ کے اندر، کہ آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد اب اس کے لیے رجوع کا حق بھی ختم ہے، اس کے ساتھ نکاح کا حق بھی کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہم نے پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھ لیا کہ وہ خواتین آگے کیا کریں، کسی اور مرد سے نکاح کریں، اور وہ جو یہاں پہ تیسری شرط ہے وہاں پر بھی لاگو ہوگی کہ وہ دوسرا شوہر اس عورت کے ساتھ جو نکاح کر رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کرے، اس کے نکاح کرنے کی غرض اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا نہ ہو اور طلاق دینے کی نیت نہ ہو، طلاق دینے کی نیت نہ ہو۔ تو حلالہ یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد جب جناب وہ سلوک کے مواقع بھی ختم ہو جاتے ہیں، نکاح کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، عارضی طور پر چند دنوں کے لیے، چند نائٹ کے لیے کیا کر لیا جائے، ایک شوہر جو ہے وہ نکاح کرتا ہے اس غرض سے کہ تاکہ اس کو میں طلاق دوں اور یہ عورت پھر اپنے پہلے شوہر کے لیے کیا ہو جائے، حلال ہو جائے۔ تو نکاح کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ شرط حرام ہے۔ تیسری شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، تیسری شرط یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ حق مہر ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہو، دائمی نکاح ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باہمی آپس میں تعلقات جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ بے حیائی نہ ہو، چھپی یاری نہ ہو، چھپی یاری نہ ہو،
بلکہ شریعت نے کیا قرار دیا ہے؟ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت موجود ہو، سرپرست کی اجازت موجود ہو، اور وشاہدی عدل، اور دو کہ ہے عدل و انصاف والے معاشرے کے بہترین لوگ کہ ہے اس نکاح کے اندر گواہ بنے، تو پھر کہ ہے ان 4 شرطوں کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو ہم نے پہلے خواتین کا تذکرہ کیا ہے یہ تم پہ حرام ہے، ان کے علاوہ ساری خواتین تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ کیسے؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی حق مہر دو، محسنین، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، غیر مصافحین، اور شہوت رانی کے لیے نہیں، شہوت رانی کے لیے نہیں، اپنی وہ جذبات کی تسکین کے لیے نہیں۔ یہ عارضی کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی عارضی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ کچے دھاگے سے بندھا ہوا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ بلکہ اس کے پاکیزہ اور مقدس مقاصد ہے، اس کے پاکیزہ اور مقدس کیا ہیں؟ اس کے مقاصد ہیں۔ فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو بھی تم وہ فائدہ اٹھاؤ گے بِهِ، اس حق مہر دینے کے ساتھ، مِنْهُنَّ، ان عورتوں سے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ اب کیا کرو؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس تم ان کو ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، ان کا مقرر کیا ہوا مہر جو ہے وہ ان کو دے دو۔ ہاں، مہر کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ کب کی جا سکتی ہے؟ پہلے نمبر پر تو اس عورت کو اس کا پورا مہر دیا جائے، پورا مہر دیا جائے۔ اور میں نے ایک درس کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ مہر کے اندر 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ شوہر کا مالی سٹیٹس دیکھا جائے، اور عورت کی سماجی حیثیت کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے؟ شوہر کا یہ نہیں کہ جناب وہ ایک ہی رٹ لگی ہوتی، جناب وہ شرعی حق مہر ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے، وَإِنْ آتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ایک عورت کو ایک خزانہ بھی دے دو اس سے تم واپس لینے کے جناب وہ تمہاری جائز اور روا نہیں ہے، تم مجاز نہیں ہو کہ تم اس سے واپس لے سکو ایک خزانہ بھی۔ تو عورت کے جناب وہ سماجی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، سماج میں اس کی جناب وہ خوبصورتی کیا ہے، سماج کے اندر جناب اس کا خاندان کا حسب و نسب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا جناب وہ اس کا اخلاق کیا ہے، یہ ساری چیزیں عورت کے سماجی حیثیت کے اندر آتی ہیں۔ عورت کی سماجی حیثیت اور شوہر کی مالی حیثیت کو دیکھ کر حق مہر کو مقرر کیا جائے پہلے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، جو آپس میں تم اس مہر کے بارے میں ایک دوسرے کے لیے رضامندی اختیار کر لو، یعنی آپس میں تم اس میں کوئی کمی بیشی بعد میں کر دو، من بعد الفریضہ، لیکن حق مہر مقرر کرنے کے بعد عورت چاہے تو اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو کچھ حصہ معاف کر دے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ رب العزت علم رکھنے والی اور حکمت والی ذات ہے، خوب جاننے والی اور حکمت والی ذات ہے۔ تو یقین جانیے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ خالق کائنات کا نہ تو خاندان ہے، اللہ رب العزت کے نہ تو کیا ہے اولاد ہے، لیکن الا یعلم من خلق، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے رشتے ناتوں کو، جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے جو بہتر نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ کیا ہے علیم۔ اور اس نے یہ جو احکامات ہمیں بیان کیے، ایسے کرو ایسے نہ کرو، حکیم، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔